سب ناظرین کو جی السلام علیکم. کینی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے، دعا ٹھیک ٹھاک. کوئی ایک دو ساتھی اچھن تے شروع کرنے ہاں لکھتے میں بھیجے سارے کہ نو کم ہے، کچھ اساں ٹھلے، کچھ جان ٹھلے، کچھ جندر ٹھلے. کیا حال ٹھیک ہے؟ ہے، کوئی مسئلہ کیا حال ہے لوٹن دی سچویشن نا؟ نہیں. لوٹن اپنی کمیونٹی تو بہت ساری موات ہوئی ہیں، جی کوئی 35-40 تقریباً ہوئی ہیں. اچھا اچھا. باقی دائیں بائیں تو تک ہی لو حالات ٹھیک نہیں نظر آ رہے. ڈے بائی ڈے رائز ہوئی رہی ہے اموات یا جی تقریباً کل تھی پرسوں تو کل کوئی 15 اموات کم ہوئی ہیں برطانیہ چ، جی جی لیکن اس طرح گریجول ڈکلائن ہے، بہت ہی گریجول ہے. جس طرح اسپین اپنا اٹلی والا ٹرینڈ ہے آلموسٹ اتنا بھی. جی جی جی. کچھ اور دوستوں نے ویٹ ہے جی، اس تو بعد باضابطہ گفتگو کر سا. سارے دوستوں کی ٹھیک گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل جڑا اسی سبسکرائب کرو اور کیا کرو، لائک تے بیل دباؤ. لائک اڑانا. اسرار صاحب جی مارے ٹیکنیشین صاحب ٹھیک ہے. فیس بک تے جڑا پروگرام ہونا سی او تے میں کدی کنا ہو سکا لیا بعد وچ تے اے ہن نواں کم ہے تے بڑی مشکل نال منتر لا کرنا پینا جی سسٹم کو آرگنائز ہونا تے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے کوئی ٹھیک بندہ ہے. آیا جتنی زیادہ معلومات پہنچے کمیونٹی تک اتنا اچھا ہے. بعض لوگ بالکل نہ علم ہوں دوسری یہ چیزاں. نعیم چودھری السلام صاحب علیکم. فرانس تو جی ویلکم جی. چوہے صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم. میں سب سے پہلے اسلام آزاد صاحب، زبیر کینی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کا بھی اور باقی دوستوں کو اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کا بھی ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور شوئی اسلم صاحب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ. جی سر آپ جاری رکھیں. ویلکم جی. مطلب اپنی زبان کینی صاحب کیا خیال ہے؟ گل کرنا بہتر نہیں رہنی؟ کیا خیال ہے نعیم صاحب؟ جناب جڑی مرضی تمام میڈیا چل دے. آپ نہیں ذرا ٹھیک رہے سی اصل جانا وہ ٹھیک ہے. اردو چ کئی دفعہ کچھ سخت لفظ ہوئے تے کل بڑی کمپلین آئی ہے جی تو آیا حکومت کٹے کھولی ہے فلاں تے ٹھیک ہے. کینی صاحب آئی اصل واپس اچھا ایک دو اور دو دوستوں کی اچھن دیو تو پھر شروع کر سکتے. کیا حال ہے فرانس کی کیا سچویشن ہے؟ الحمدللہ جی اپنے تے میں ٹھیک ہاں، لیکن اوور آل فرانس کے حالات خراب ہیں اچھے خاصے تھے. تقریباً مور دین 18,000 جڑا نا جڑے لوگ ہو گئے جڑے اس کرونا دی وجہ تو فوت ہو چکے ہیں. اس تو علاوہ پاکستانی کمیونٹی بھی تقریباً 20 تک جڑے لوگ نا آلریڈی ایکسپائر ہو گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جی سارے نہیں. آمین آمین. تساں دی بڑی خدمات ہیں کہ ہاسپٹل واسطے ڈونیشن کی. اللہ تعالیٰ تساں کی اجر عظیم عطا فرمائے. اج اسی حکومتی عہدیدار ہونے دے باوجود جڑا نا ان حکومتی پارٹی دے عہدیدار ہونے دے باوجود نال اپوزیشن دا رول میں پلے کراں گا. کوئی مسئلہ نہیں، جڑا کوئی دل چ اچھا ہے وہ کہو. کینی صاحب کی ویلکم کرنے ہیں کہ اوورسیز کمشنر نال فوکل پرسن آن کرونا وائرس گلوبل. بہت مہربانی جی. جڑیاں ڈبل زمات آ رہی ہیں کوشچن بھی شاید ڈبل ہون پر ماڑی طرف تو خیر اولاد رہی سی کوئی ایسی گل. کوئی مسئلہ نہیں. ایک کوئی ساتھی آئی جائے دوست ٹیکس کری تے میسج دینے نا میں کیا یہ ماڑے کندھے پہ بندوق رکھی تو نہ چلاؤ براہ راست بڑا زیادہ کوشچن کو کرو اچھی تے ماڑے کو نہ کھو گئی. میں بڑا اس مسئلے جانا لوگ آخر بھائی جان نہیں چاہتا لوگوں کی. بہرحال جی کینی صاحب سچی بات ہے کہ ایفرٹ کیتی ہے اور موجودہ کرونا نے مسئلے چ جتنی کوئی اویئرنیس ہونی ہے جتنی کوئی معلومات ہے وہ کینی صاحب شیئر کرنے اساں ویلکم کرنے انہوں کی. راجہ جاوید صاحب منسٹر ایم ایل اے اوورسیز تو منسٹر بھی ہے. انہوں بھی ٹوکن کے طور پر ایک ملاقات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے میں دیکھی ہے. اس تو بعد شاید وہ مصروف ہوئی گئے. اس تو بعد کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی.
اچھا ہوا کہ بعض معاملات ڈاکٹر نجیب نقی صاحب راتی پروگرام تو آئے سن تو انہوں نے کچھ چیزاں کلیئر کی اور لامحالہ اس نے تو میں یہ سوچا کہ جڑی ہے نا انفارمیشن یہ بھی غلط کئی دفعہ سارے دوست پھیلانے شروع کر دیں جس کی وجہ تو پرابلم کریٹ ہونے فرض کیتا یہ ہے کہ جڑیاں پہلی فلائٹاں سن وہ فری فلائٹاں سن اس نے پناہ واقعات ٹکٹ لائے لیکن جڑیاں نارمل فلائٹس اوپن رہی اس نے تے وہ جڑے ریٹرن لوگوں نے ٹکٹ سن انہوں کی انڈوز کر سن ایک گل دوئی گل یہ ہے کہ جنہوں لوگوں کو ٹکٹ ہے نا وہ نارملی جڑی میں کوئی انڈرسٹینڈ کیتا کیانی صاحب اس کی ویریفائی کری اور سن نارملی فلائٹاں کھل سن تے جڑے لوگوں کو ٹکٹ ہیں انہوں کی کمشنر کو اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوندی اور ٹکٹ دستی تو آئی جا سن اتنے ایک کوشچن ہوں ایک یہ اشنا کہ جس طرح اس لیے آئی ڈونٹ نو بعض کیا ہو سی ایک بندہ جی سکتا ڈرائیور نال وہ ایک خاتون ہے ایک بندے کوشچن کیتا سی کہ خاتون ہے یا بزرگ آدمی ہے تو اس نے نال ایک بندہ تو کرنا پھر جانا پینا خالی ڈرائیور تے نہیں جانا پینا تو اس نے کیا پوزیشن ہو سی تے یہ کیانی صاحب کو پہلے پوچھنے ہیں تھوڑا جا کیونکہ ساری گورنمنٹ ہی ہے تھوڑی بہت بریف سے کام باقی اگے چل رہے ہیں کیانی صاحب زبیر اقبال کیانی صاحب جی اوورسیز کمشنر بہت مہربانی اسلم آزاد صاحب بہت نوازش تساں یہ پروگرام یہ ہن نئے طور تے شروع کیتا ویسے تو تساں کافی عرصے تو متعلق ہو اس فیلڈ اویئرنیس نے حوالے نال لوکاں چ اویئرنیس اور بڑے بولڈ انداز نال تساں پروگرام پیش کرنے ہو سوال تلخ ضرور ہونے لیکن لوگوں نے بینیفٹ اس سے ہونے اس وجہ تے اساں تے مائنڈ کرو اچھا باقی کیا حکومت آزاد کشمیر جس وقت وبا پھیلی سب تھی بڑا قدم تو انہوں نے یہ اٹھایا کہ پہاڑی میرے ہے اردو میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں اردو کریے اردو ہاں تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ تھا بر وقت لاک ڈاؤن کا جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں یہ جو پینیڈیمک اس طرح نہیں پھیلا جس طرح دیگر ممالک میں پھیلا آگے کا آزاد کشمیر کی 40 لاکھ کی آبادی ہے اور اس میں ابھی تک 45-46 کیس آئے ہیں کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی تو سب سے بڑا کریڈٹ تو حکومت کو یہ جاتا ہے کہ انہوں نے بر وقت لاک ڈاؤن کیا اس کے بعد جو حکومت نے کیا وہ انہوں نے ٹیسٹنگ جو لیبز ہیں انہوں نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں قائم کی ایک مظفر آباد میں ایک راولہ کوٹ میں ایک میرپور میں اور پھر کوٹلی میں بھی شروع ہو رہی ہے 2-3 دنوں تک ایک تو یہ ان کا مثبت قدم تھا پھر انہوں نے یہ کیا کہ کوارنٹائن سینٹر آزاد کشمیر بھر میں قائم کیے 60 سے زیادہ اس وقت آزاد کشمیر میں کوارنٹائن سینٹرز ہیں جس میں جو بھی کوئی مشتبہ جس کو شک ہوتا ہے کہ کیونکہ اس وقت ٹیسٹنگ لیب نہیں تھی تو جس پہ کسی کو شک ہوتا تھا وہ انہیں کوارنٹائن سینٹر میں لے جاتے تھے آئسولیشن کے لیے 13-14 دن تک اور پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ جو انٹری پوائنٹس ہیں آزاد کشمیر کے وہاں بھی انہوں نے کوارنٹائن سینٹرز جو قائم کیے ہیں ریسنٹلی اور اس میں وہاں پہ وہ فوڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں باقی جو بھی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ان کی پوری ہو رہی ہیں جو وہاں پہ لوگ کیونکہ ابتدا کے دنوں میں وہاں پہ لوگ کافی خستحال ہوئے جو کراچی سے یا دائیں بائیں سے آئے تھے تو یہ ایک نیا انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہے دوسرا ہاسپٹلز میں کچھ تو پرائیویٹ سیکٹرز میں جس طرح ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی بمبر میں ہاسپٹلز میں ایکوپمنٹ کے لیے اپنا کردار ادا کیا دیگر بہت سے ساتھیوں نے بھی ہمارے رحمان ارائیں صاحب ہیں آپ کے برمنگھم سے اور اصغر قریشی صاحب ہیں ہمارے انہوں نے اپنے طور پر اور بہت سے لوگ ہیں فرانس سے آصف مرزا صاحب ہیں تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے طور پر پرائیویٹلی بھی مختلف ہاسپٹلز میں ایکوپمنٹ بھجوائے لیکن گورنمنٹ نے بھی وینٹیلیٹرز پہنچائے پھر جو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا مظفر آباد کا اس کو انہوں نے کوارنٹائن سینٹر بنایا اور جو آفیسرز کلب تھا مظفر آباد کا اس کو انہوں نے ٹیمپریری 50 بیڈ کا آئسولیشن سینٹر بنایا کیونکہ اس کے بعد اب جو تمام ڈسٹرکٹ ہیں آزاد کشمیر کے 10 اس میں 50 بیڈز کے آئسولیشن ہاسپٹل کے ان کا اعلان بھی ہوا ہے اس کو بھی ظاہر وقت لگے گا وہ FWO والوں کو شاید وہ بلڈنگ کنسٹرکشن کے حوالے سے ان سے کوئی بات چیت چل رہی ہے تو وہ بھی ایک بڑا مثبت قدم اٹھایا ہے گورنمنٹ نے تو یہی جو بنیادی
چیزیں تھی. اوورسیز کے حوالے سے یہ ابھی جو آج کی نوٹیفکیشن آیا ہے، لیکن میری پچھلے تقریباً 8-10 دن سے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی رابطہ تھا، امجد پرویز صاحب کے ساتھ بھی رابطہ تھا. اس حوالے سے بہت سی شکایات آ رہی تھیں کہ جب فلائٹ کسی کی کنفرم ہوتی ہے، بعض اوقات بڑی لیٹ کنفرم ہوتی ہے، تو دوسرے دن ہمیں ڈپٹی کمشنر کے دفتر صبح جانا پڑتا ہے کے لیے، یہ پرمٹ کے لیے. تو یہ بڑی حاصل ہے. تو ہم نے ریکویسٹ کی، انہوں نے یہ چلو ویور آف کر دیا. اب آپ ٹکٹ دکھا کر ہی آزاد کشمیر سے باہر جا سکتے ہیں اپنی فلائٹ پکڑنے کے لیے. دوسرا جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس حوالے سے، میں آج ہی پتا چلا ہے، میں اس حوالے سے میں معلومات گیدر کر کے آپ کو کل تک میں نوٹیفائی کروں گا کہ ایک بندہ الاؤ ہے یا ایک سے زیادہ بندے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ فیملی کا ایک اور بندہ بھی الاؤ ہونا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ جو گورنمنٹ نے اوورسیز کے حوالے سے جو یہاں سے لوگ جائیں گے واپس، ابھی تو ظاہر ہے آج ہی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے 30 تک ایئر سپیس جو کلوئر تھی پاکستان گورنمنٹ نے وہ ایکسٹینڈ کر دی ہے 30 تک. تو کوئی فلائٹ جو اسکیجول فلائٹ ہے وہ بند ہے پاکستان سے باہر، اور پاکستان جا بھی نہیں رہے. چارٹرڈ فلائٹس البتہ الاؤ ہیں. اور وہ جو بات آپ نے کی ہے، کوئی مہمان پتہ نہیں نقوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ یا کسی اور کا جو رات کو آئے تھے آپ کے پروگرام میں، تو یہ بات بالکل درست ہے. وہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے اس کرایوں کا جو پرائس ہائی کیا اس حوالے سے بھی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے متعلقہ ذمہ داران سے بات کی ہے پی آئی اے کے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ چارٹرڈ فلائٹس ہیں اس وجہ سے ان کی پرائز زیادہ ہے، اور وہاں پہ خالی ہمیں واپس آنا پڑتا ہے. پھر جو ڈسٹنس بھی سیٹیں چھوڑ کر کوئی سب وہ فل جہاز نہیں لاتے، درمیان سے نشستیں کو چھوڑتے ہیں، تو اس لیے وہ پرائسز زیادہ چارج کر رہے تھے. جب نارمل جو اسکیجول فلائٹ ہے وہ جب شروع ہوں گی 30 کے بعد، تو وہ وہی پرائسز چارج ہوں گی جو انہوں نے کیا. اور وہ ٹکٹ بھی جو ہمارے ساتھیوں کے پاس ہیں جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، وہی اس کو وہ استعمال کر سکیں. یہاں سے جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں 30 کے بعد، ان کے لیے بہت سے کنسرنز تھے، بالکل مڈل ایسٹ تھے. یہاں سے تو پھر بھی لوگ اگر کوئی جائیں تو 14 دن کوارنٹائن سینٹر میں پازیٹیو ٹیسٹ کی صورت میں شاید کوئی افورڈ کر سکے، لیکن جو مڈل ایسٹ کے لوگ تھے، دبئی کے، سعودیہ کے، ان کے لیے معاشی طور پر یہ افورڈ کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ یہ سننے میں آ رہا تھا کہ یہ اپنے خرچے پر وہاں پہ لوگ رہیں گے اور ان کو پیمنٹ کرنا پڑے گی وہاں رہنے کے. لیکن آج ہی آپ کے پروگرام سے 2-3 منٹ پہلے شروع ہونے سے میری امجد پرویز صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے. پہلے بھی بات ہوتی رہی، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک پروگرام میں جا رہا ہوں تو مجھے اس حوالے سے کلیریفیکیشن چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی یہاں بندہ آئے گا اس کو ہمارا وہاں پہ انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے فہیم عباسی صاحب کی قیادت میں. تو وہاں پہ ایک ہیلتھ جو منسٹری ہے اس کا ایک بندہ ہوگا اور دیگر جو محکمہ جات کے بندے ہوں گے، تو وہ وہاں سے اپنی ٹرانسپورٹ پہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ ہوگی، پہلے تو وہ ایویشن اتھارٹی سے ان لوگوں کی ڈیٹیل دیں گے جو آزاد کشمیر کے متعلقہ ہوں گے، جنہوں نے آزاد کشمیر جانا. ایئرپورٹ سے پک کر کے انہوں نے کوارنٹائن سینٹر میں لے کے جانا ہے. جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس وقت ایک ہوٹل ایکوائر کرنے کی، کیونکہ ابھی 30 میں کافی دن باقی ہیں، تو وہ اس تگ و دو میں ہے کہ کوئی ہوٹل ریزنیبلی ایکوائر ہو جائے، اس میں انہیں رکھا جائے گا. اگر ہوٹل نہ ہوا تو پھر کشمیر ہاؤس کا کچھ حصہ خالی کروا کر اس میں انہیں آزاد کشمیر حکومت اپنے خرچے پر رکھے گی. اس میں کسی کو کوئی پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. اس کے بعد وہاں پہ انہیں ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اسکریننگ کی جائے گی. اگر تو کوئی نیگیٹو آیا تو 48 گھنٹے کے اندر انہیں واپس جانے کی اجازت ہوگی، آزاد کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی. اور آزاد کشمیر میں کوئی ہدایت کے ساتھ انہیں اجازت دیں گے کہ آپ وہاں بھی سیلف کوارنٹائن کریں 14 دن کے لیے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سفر کے دوران آپ کو یہ وائرس کیچ کرتا ہے، تو شاید اس میں نہ آئے تو بعد میں اس کے سمٹم آ جائیں. تو حفظ متقدم کے طور پر وہ یہی حکومت کہتی ہے کہ آپ 14 دن سیلف آئسولیشن میں رہیں. باقی جس کا پازیٹیو آ گیا اسے حکومت اپنے خرچے پر 14 دن وہاں رکھ کر پھر اپنی ٹرانسپورٹ پر انہیں آزاد کشمیر کو. یہ آج تک کی جو معلومات ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کے لیے. ایک بات تو یہ ہے جی کہ ہمارے لوگوں کو اسپیشلی برطانیہ سے آزاد کشمیر نہیں جانا چاہیے. یہ بہت کلیئر ہے، چونکہ یہ
اس کی روک تھام ہی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ نہ جائیں. یہاں پہ دیکھیں نا کچھ لوگوں کے والدین فوت ہے کہ وہ ان کا آخری جو دیدار ہے وہ بھی نہیں کر سکے, ان کو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کرایا گیا. تو بہت ہی ایمرجنسی ہو تو اور بات ہے, پھر یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو 2-4 ہفتے جو ہے نا ادھر کرائن میں رہنے پڑیں گے. لوگوں کے پاس وقت ہی 1 ہفتہ یا 2 ہفتے ہوتا ہے, اس لیے لوگ گریز کریں, نہ جائیں آزاد کشمیر. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ٹھیک بات کی تھی, میں نے تائید کی تھی کہ آزاد اوورسیز کشمیریوں کو اسپیشلی برطانیہ کے لوگوں کو آزاد کشمیر کی طرف نہیں جانا چاہیے انلیس کے کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہے. جی نعیم چودھری صاحب ہمارے مسلم لیگ یورپ کے جنرل سیکرٹری ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے. حال ہی میں جو یہ سلسلہ ہوا ہے انہوں نے بمبر ہاسپٹل کے لیے ڈونیشن بھی کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. نعیم صاحب اپ ٹو یو نا. جی سب سے پہلے تو میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے پی ایم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں جہاں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا تاکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن دی بورڈ لیا, اور کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے, کسی بھی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے سب لوگوں کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہوتا ہے. اور آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کچھ چیزوں کا فقدان نظر آ رہا ہے. ایک صوبہ دوسرے سے اور مرکز اور صوبوں کے درمیان ایک ٹینشن بڑھ رہی ہے, اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ جب آپ جو وہاں پہ لوگ ووٹ لے کے گئے ہوئے ہیں اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس ریاست کے لیے, اس ملک کے لیے اتنے ہی خیر خواہ ہیں جتنے حکومتی پارٹی. اور حکومتی پارٹی کی چونکہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کا کام ہی بنتا ہے کہ تمام لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے, ان سے صلاح مشورہ کیا جائے. اور اس کے بعد انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اور بر وقت ان کا اقدام تھا. ادروائز ہماری ریاست میں یہ بہت پھیل چکا ہوتا, اور سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہوا ہے وہ ہمارا ڈسٹرکٹ ممبر ہوا ہے. تو میں چودھری طارق صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جب بمبر میں اس حد تک وہاں پہ پھیل گیا, یہ 12 یا 15 بندے جب پہلے ہی اس میں ٹائم میں ان کی نشاندہی ہو گئی, تو انہوں نے اپنے اوورسیز دوستوں سے رابطہ کیا جو پارٹی کے لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے ذاتی تعلق والے ہیں. ایک تو ان کی خیر خیریت پتہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا, اور اس کے علاوہ انہوں نے بمبر ہاسپٹل کی جو وہاں کی پرابلمز ہیں ان کی نشاندہی کی. تو اس لحاظ سے تمام دوستوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کوآپریٹ کیا. جہاں تک اوورسیز کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز نے ہمیشہ چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ہمارے ہمیشہ گورنمنٹوں کے ساتھ اختلاف بھی رہیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری اپنی حکومت ہے اس میں لوگوں کے بے شمار تحفظات ہوں گے, لیکن جب ریاست کی یا وہاں کے لوگوں کی بہتری کی بات آتی ہے تو اوورسیز ہمیشہ تیار کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کے ہیلپ کے لیے, ان کا ساتھ دینے کے لیے ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے اوورسیز نے بھرپور طریقے سے ہیلپ کی ہے. اس کے بعد گورنمنٹ نے جو بمبر سائڈ پہ کافی زیادہ رستے تھے, آپ مظفر آباد یا جو کوہالہ والی سائڈ ہے وہ تو چلے 2 سائڈ, مانسیرا والی سائڈ اور کوہالہ والی سائڈ کو بلاک کر دیں تو تقریباً بلاک ہو جاتا ہے سسٹم. لیکن یہ جو منگلا سے لے کے آن ورڈز کوٹ جیمل تک بے شمار رستے تھے, لنکس روڈ ہیں دیہاتوں کے درمیان سے, تو یہ بھی گورنمنٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بالکل مطلب لاک ڈاؤن کیا ہے, جس کی وجہ سے بیماری کم پھیلی ہے. اور الحمدللہ جو لوگ وہاں پہ بیمار تھے وہ بھی تقریباً ان میں سے آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو چکے ہیں. اس لیے یہ سیٹسفیکٹری ایک ان کے اقدامات تھے. جہاں تک اوورسیز کے اقدامات سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, کچھ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے ہیں. تو فی الحال میں کرونا کے بارے میں ابھی بات کروں گا, اس کے بعد جو باقی ہیں وہ تھوڑی دیر بعد اس پہ ڈسکس کریں گے. کہ کرونا کے لحاظ سے پی ایم صاحب نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب ٹی وی پہ آ کے اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہیں اوورسیز کو, اور انہوں نے برملا کہا ہے کہ آپ ابھی وقتی طور پہ یہاں پہ نہ آئیں, جس کی وجہ سے آپ کے آنے کی وجہ سے معاملات زیادہ خراب ہوں گے اور یہ بیماری زیادہ پھیلے گی, اور اس کے میرے خیال میں کنٹرول اتنا ایزی نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے سوائے لاک ڈاؤن کے. تو ہم لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا, ہمارے دوستوں بھائیوں کو, کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جان کو بھی رسک میں ڈالیں اور اپنے علاوہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں اور اپنے رشتے دار ہیں ان کو بھی
اس مصیبت میں ڈالیں. ابھی تک جتنے لوگ یہاں سے گئے ہیں, جو آزاد کشمیر میں جو یہ جو بیماری پھیلنے کی مین ریزن اوورسیز ہیں, چاہے وہ تفتان سے 2-3 لوگ آئے, اسپین کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں, اور یہ انگلینڈ کی وجہ سے. تو ہمارے لوگوں کو بھی اس چیز میں خیال کرنا چاہیے تھا. بہرحال میں پھر راجہ فاروق حیدر صاحب کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے آ کے ڈائریکٹلی اوورسیز سے مخاطب ہوئے اور انہیں یہ صلاح دی. اس کے بعد ابھی جو لوگ وہاں پہ آلریڈی موجود تھے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دوران چلے گئے تھے, تو اوورسیز ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد, زبیر کیانی صاحب چونکہ ہمارے اوورسیز کمشنر بھی ہیں اور اب یہ کرونا سے ریلیٹڈ اسپوک مین بھی ہیں, تو اس لحاظ سے ان کی ذمہ داری بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو بھی عہدیدار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کی جائے, اور ہمیں گورنمنٹ تک ان لوگوں کے مطالبات کو پہنچانا چاہیے, اور اس کے لیے یہ کوشش لگے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ اوورسیز کے جہاں تک فلائٹس کا مسئلہ ہے, ٹریولنگ کا بہت بڑا ایشو تھا, وہ الحمدللہ ابھی یہ بتا رہے ہیں حل ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے, وہ میتیں. کچھ ہیں کرونا کے افیکٹڈ لوگ, وہ کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ پاکستان کی ایک پالیسی ہے, ابھی اس کو شاید ہم لوگ کسی بھی طریقے سے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو اس کے علاوہ جو میتیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے ہمیں کوئی انتظام کروانا ہوگا, کہ ہم چاہے وہ انگلینڈ میں ہو, اسپین میں ہو, اٹلی میں ہو یا فرانس میں ہو, جو اوورسیز کی میتیں یہاں پہ پڑی ہیں, لوگوں نے امانتاً ابھی یہاں پہ رکھی ہیں, سرد خانوں میں رکھی ہوئی ہیں, وہ وہاں پہ اپنے رشتہ داروں میں, اپنے علاقوں میں لے جانا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کی میتوں کے بارے میں بھی ہمیں سیریسلی کوئی اسٹیپ لینا ہوگا, ہمیں گورنمنٹ سے بات کرنی ہوگی. اور جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب بے شک ہم کہیں کہ پاکستان کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں, ہمیں یہ بات ان کے گوش گزار کرنی ہوگی. اس کے بعد ان کا کام بھی بنتا ہے کہ وہ آگے جا کے فیڈرل گورنمنٹ اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے اس بارے میں گفتگو کریں, کیونکہ موسٹلی آپ لوگ انگلینڈ میں میرے خیال میں 7 سے 8 لاکھ کشمیری موجود ہیں, تو وہاں پہ بھی یہ معاملات چل رہے ہیں. علاوہ میں بھی ایسے ہے, اسپین, اٹلی اور فرانس میں بھی ایسے ہی ہے, تو اس بارے میں بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے ان چیزوں کا سلوشن نکالنا ہوگا, جہاں پہ گورنمنٹ کی چیزوں کو نشاندہی کرنی ہوگی. اور یہ وقت اس ٹائم آپس میں الجھنے کا نہیں ہے, اور جو غیر متعلقہ چیزیں ہیں فی الحال کو ہم میرے خیال میں ان کو اتنا اس پہ فوکس نہ کریں, بلکہ جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس پہ زیادہ فوکس کریں اوورسیز, تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ بے کی طرف جا سکتے ہیں. چلیے عبدالغفور کھاڑک صاحب جی, سابق صدر پی ٹی آئی برمنگھم, سیاسی سماجی رہنما ہیں, ان کو ویلکم کرتا ہوں میں شو میں. جی صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ خیریت سر, آپ سنائیں جی. جی مہربانی. جی نائم صاحب کر ہی رکھیں آپ. آپ کے مہمانوں کو بھی سلام جناب. وعلیکم السلام چوہدری صاحب. وعلیکم السلام جی چوہدری صاحب, آپ کو بھی سلام جی. بہت مہربانی سر. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں حکومتی پارٹی کی ہونے کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ایم ایل اے اوورسیز جو بنائے گئے تھے میرے خیال میں 85 یا 90 میں جب سٹارٹ ہوئے ہیں, تو اس کا مقصد ہمارے اوورسیز جو ہیں ان کے حقوق دفاع کرنا ہوتا ہے بیسیکلی. مختلف پارٹیوں میں یہی ایک, تمام پولیٹیکل پارٹیز میں نون یا کسی بھی پولیٹیکل ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ اس عہدے کو ایک طرح سے مجھے خود سمجھ نہیں ہے کہ یہ عوامی عہدہ کنسیڈر کیا جائے گا یا کوئی کسی اور اس کو مد میں لیا جائے گا, کیونکہ جب عوام ہوگا تو لامال اوورسیز کے مسائل پہ بات ہونی چاہیے تھی, اوورسیز کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار ہونا چاہیے تھا. میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ آج سے اگر 30 سال یا 40 سال سے یہ وزارت یہ بنی ہے, اس میں ایک نشست بنی ہے, تو اوورسیز کے مسائل کے لیے پراپر کوئی کام ہونا چاہیے تھا. آج ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ میرپور, بیمبر اور کوٹلی کے لئے اس چیز کو فیل کریں گے کہ وہاں پہ جب اوورسیز نے پرابلم سالو نہ ہونے کی وجہ سے, آئے دن وہاں پرابلم فیس کرنے کی وجہ سے جب وہاں پہ نہیں جائیں گے
تو وہاں تاجر بھی ڈسٹرب ہوگا, وہاں کا ہر بندہ ڈسٹرب ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہماری نسلوں کی اس دھرتی سے ایفیلیشن میں بھی کمی آئے گی, وہیں پہ حکومت کو بھی کسی نہ کسی مد میں جو زر مبادلہ جا رہا ہے اس میں بھی ضرور کمی آئے گی. آپ کی آواز تو کٹ کٹ اس کر آ سلسلے رہی ہے, میں بھی اس کو وہ سسٹم ہے تھوڑا سا ٹھیک کریں, آواز بہت کٹ کٹ کر آ رہی ہے. جی نائم صاحب, میں دوبارہ اس کو کروں. جی 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 جی, آپ ٹھیک ہے جی. ہاں ٹھیک ہے. جی جی, تو اس لحاظ سے میں نون کی گورنمنٹ کو دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے اس بارے میں سوچا اور ہمارے اوورسیز کمشنر بھی بنائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز, اب ٹھیک ہے جناب. جی جی ٹھیک ہے, بات کریں آپ. اچھا, اوورسیز کمشنر کو وہ تمام ٹولز بھی دیے جائیں جو لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضرورت ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں گورنمنٹ سے مذاکرات کرنے ہوں گے, اور جتنے بھی اوورسیز نمائندے ہیں, چودھری عبدالغفور صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ پی ٹی آئی سے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی جو نمائندہ ہے اسے اپنا حق ادا کرنا ہوگا, اوورسیز کے مسائل پہ بات کرنی ہوگی. اور جہاں تک میرپور ڈویژن کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی آفس بھی ہونا چاہیے ان لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے. اس کے علاوہ کوئی حکومتی لیول پہ کوئی ویب سائٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ اپنی شکایات کو وہاں پہ انپٹ کر سکیں, اور اس کا تدارک ہونا چاہیے. تو زبیر کیانی صاحب ہمارے چونکہ اوورسیز کمشنر ہیں, تو آج کے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں حکومتی پرائم منسٹر اور باقی تمام آزاد کشمیر میں جو گورنمنٹ ہے اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور یہ اوورسیز کی اپیل ہے کہ جب آپ نے اوورسیز کمشنر کو اپوائنٹ کیا ہے تو اس کو تمام ٹولز بھی دیے جائیں تاکہ وہ اوورسیز کے مسائل کا حل کر سکیں. اور بیسیکلی غفور صاحب اس کو آف کر کے دوبارہ آپ آئیں, کیونکہ یہ اب ٹھیک نہیں ہوگا آپ سے. جی سر, سوری نائم صاحب. جی جی, بیسیکلی اوورسیز جو ہوتے ہیں یہ عوام کی اور اوورسیز کے مسائل کا تدارک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو حکومتیں خاص کر شاید یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے نام کے ساتھ ہم اگر عہدہ لگا دیں گے تو وہ انف ہوگا. ایسا نہیں ہے. میں خود ایز اے جنرل سیکرٹری میں شرمندگی فیل کرتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ لوگوں کے نمائندے ہو کے اوورسیز کے مسائل کو حل نہ کروا سکیں. اور آزاد کشمیر کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی پاپولیشن کا آلموسٹ آپ یہ کہہ لیں کہ 20% یا 15 to 17% اوورسیز میں آباد ہیں. تو حکومت ضروری کوئی اسٹیپ ہوں گے, پراپر پلاننگ کرنی ہوگی جس کے تحت ہم ان لوگوں کے مسائل کا حل کر سکیں. اور اس طرح کی جو پرابلم فیس کرنے آ رہی ہیں آج کے دور میں اور ہنگامی طور پہ, ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. جی جناب. جی غفور صاحب, زبیر اقبال کیانی اوورسیز کے کمشنر ہیں. آپ اس معاملے میں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی معلومات شیئر کرنا چاہیں, کوئی بات جو آپ کرنا چاہیں, چونکہ آپ لیٹ آئے ہیں تو آپ سے گفتگو کر. جی آواز نہیں آ رہی, یعنی صاحب کی بات بھی سنتے, تھوڑا بتا دیں کہ یا کوئی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں. آواز میری آپ کو آ رہی ہے یا نہیں؟ اب آ رہی ہے. آواز تو آنی چاہیے. میں نے کہا ہے کہ زبیر اقبال کیانی صاحب ہمارے اوورسیز کے کمشنر ہیں, وہ موجود ہیں. چوہے نعیم صاحب جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے مسلم لیگ کے فرانس سے, وہ موجود ہیں یورپ کے. آپ نے کوئی کرونا کے بارے میں, آزاد کشمیر کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے, کوئی سوال کرنا ہے, جو بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے بسم اللہ کریں. یہ موضوع پہ جو ہے نا بات کی ہے, اور اسپیکر ذرا ساتھ رکھیں پلیز. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, کٹ کٹ کر آ رہی ہے. جی اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. تو میں آپ کے مہمانوں اسپیشل کیانی صاحب کو ہوئے, دوسرے جو فرانس سے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. جہاں تک مسائل کا تعلق ہے
تو ہم اوورسیز میں رہتے ہیں. جو سب سے زیادہ کمپلینیں آ رہی ہیں وہ ہمارے بھائی جو یہاں برطانیہ سے آزاد کشمیر میں گئے ہوئے ہیں ان کی کمپلینیں. وہ میں سمجھتا ہوں جس طرح آزاد کشمیر گورنمنٹ کام کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے, اسے کمپلین نہیں ہے, چونکہ آزاد گورنمنٹ نے وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر کے اندر جو کام کیا کرونا کے حوالے سے وہ قابل تعریف ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تارکین وطن یہاں گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو اس بہت زیادتی ہو رہی ہے. جی جی چونکہ مجھے کل بھی میرا ایک دوست آیا ڈڈیار سے, میری پارٹی کا وہ بڑا اہم رکن تھا, اس کے پاس ریٹرن ٹکٹ تھا اور وہ 2,20,000 روپیہ دے کے جو ہے نا وہ برطانیہ پہنچا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دے کے. کیونکہ ایک تو آدمی چلو 2 لاکھ دے سکتا ہے, جو لوگ 5 یا 10 فیملی کے ممبر گئے ہوئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں 10 یا 15,000 پاؤنڈ کہاں سے دیں گے. آپ لیٹ آئے ہیں, کیانی صاحب نے کچھ وضاحت کی, آپ بھی ان سے پوچھ لیں گے. رات کو ڈاکٹر نجیب نقوی وزیر صحت سے میری بات ہوئی تھی پروگرام میں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے یہ اسپیشل فلائٹس ہیں اس لیے یہ ٹکٹ جاتے ہیں, نارمل فلائٹ جو 30 کے بعد اوپن ہوگی اس کا کوئی سرچارج نہیں ہوگا. کیانی صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی کیانی صاحب وہ اس طرح ہے کہ چودھری صاحب میں نے وضاحت کی ہے اس بات کی پہلے بڑی تفصیل سے. وہ اس طرح ہے, میری پرائم منسٹر صاحب سے جو شکایت آپ کو ملی ہے اس طرح کی بہت سی شکایات آئی ہیں پہلے ٹکٹ یہ جو پرائس آئے کیا اس حوالے سے. تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میری جو پی آئی اے کے ذمہ داران ہیں یا کوئی متعلقہ منسٹر ہے اس سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ ایئر اسپیس پاکستان کی بند ہے, جو اسکیجول فلائٹیں ہیں وہ تو بند ہے, ان کی پرائس تو وہی ہے. یہ چارٹرڈ فلائٹ انہوں نے چلائی ہے اور اس میں وہی بندہ جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگر جانا چاہیں بہت ضروری ہے تو وہ یہ فلائٹ اویل کر سکتا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ایویشن اتھارٹی ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کے انڈر ہے, یہ ان کا اختیار ہے. آزاد کشمیر گورنمنٹ اس میں اپنی رائے دے سکتی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ ان سے بات بھی کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چارٹرڈ فلائٹس آج تو پہلے تو انہوں نے 21 کی ڈیٹ رکھی تھی, آج ایکسٹینڈ ہو کے 30 تک چلی گئی ہے. اس وقت ایئر اسپیس پاکستان کی اسکیجول جو عام نارمل فلائٹیں ان کے لیے بند ہے. جب وہ شروع ہوں گی فلائٹیں تو وہ اسی پرائس پہ جس پرائس پہ انہوں نے ٹکٹ لیا ہے اور وہ ٹکٹ بھی اویلیبل ہوگا اور وہ پرائس بھی وہی رہے گی. یہ جو پرائس جو ایکسٹرا لوگ پے کر کے آئے یہ اس وجہ سے ہے کہ چارٹرڈ فلائٹس میں ان کو سیٹوں کا بھی کوئی وہ کہہ رہے تھے کہ ڈسٹنس رکھنا پڑتا ہے, خالی رکھنی پڑتی ہیں, پھر یہاں سے واپس خالی جانا پڑتا ہے, تو اس وجہ سے چارٹرڈ فلائٹس کی قیمت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی نائم صاحب کوئی اور کوشچن؟ کیانی صاحب آئے ہوئے نہ تھا جی. اچھا میں اپنا چوہدری صاحب ایک دو باتیں اور میں کرنا چاہوں گا. جی سر. کیونکہ بہت سے سوالات ہو رہے ہیں کہ جو ریلیف آزاد کشمیر کی گورنمنٹ وہاں پہ لوگوں کو کیا دے رہی ہے. تو دیہڑی دار طبقے کے حوالے سے بہت سے سوالات آئے. تو یہ ہم پاکستان گورنمنٹ کے ممنون احسان ہے کہ انہوں نے احساس پروگرام کے تحت جو پہلے بینظیر انکم سپورٹ والا پروگرام تھا اس کے تحت انہوں نے 12,000 فی کس وہاں پہ لوگوں کو دیا, ایک طرح کی ریلیف دی. اور پھر آزاد کشمیر گورنمنٹ ہے انہوں نے 37,000 جو خاندان ہیں ان کو جو زکوٰۃ کے مد میں جو رمضان میں زکوٰۃ اکٹھی گورنمنٹ کلیکشن کرتی ہے زکوٰۃ کی, اس مد میں یہ انہیں بھی ریلیف دیں گے آزاد کشمیر گورنمنٹ اپنی طرف سے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا بجلی کے جو بلز ہیں وہ 3 ماہ کے لیے انہوں نے جو ہماری برقیات کا محکمہ ہے انہوں نے معاف کیے ہیں. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو لون ہے وہ 6 ماہ کے لیے, بلکہ آج پتہ چلا کہ 1 سال کے لیے موخر کر دیا ہے پیمنٹ. تو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے بھی جو اپنا ان کا ایج کے بینک ہے اسے بھی اسی طرح کی ہدایت کیا کہ آپ بھی جو لونز ہیں وہ جو ہے یہ موخر کریں 3 ماہ یا 6 ماہ کے لیے. تو یہ ایک ریلیف ہے. تاجر حضرات کے حوالے سے بڑا دباؤ تھا. 21 تاریخ کو ہم اگر آپ نے کاروبار کھولے دکانیں نہیں کھولیں تو ہم زبردستی کھولیں گے. ان سے بھی حکومت کے مذاکرات ہوئے. 21 تاریخ کو اس حوالے سے بھی یہ ریویو ہوگا, ریوزٹ ہوگا. یہ فیصلہ دیکھیں گے کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. سرے دست تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن قائم رہے. جس طرح نعیم صاحب نے بات کی ہے کہ اور چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے, اس پینیڈیمک کو روکنے کا یہی طریقہ تھا جو آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کیا ہے. باقی ہمارے پاس اس طرح کے کوئی وسائل نہیں ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ لیں, اوورسیز میں برطانیہ میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, دیگر جو
ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں وہ اس وقت بے بس نظر آ رہے ہیں. تو آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس انہوں نے سختی ضرور کی ہے لیکن عوام کی بہتری کے لیے کی ہے. لانگ ٹرم اس کا عوام کو ہی فائدہ ہے. اور پھر یہاں سے جس طرح آپ نے شروع میں بات کی اپنے انٹرو میں کہ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے, ہم نے بھی جب یہ شروع میں پینڈیمک کی اطلاع ہمیں ملی تو 16 مارچ کو ہم نے ایک پریس کانفرنس کی یہاں برطانیہ میں, اور اس میں ہم نے ریکویسٹ کی یہاں کی کمیونٹی سے کہ آپ انتہائی ناگزیر حالات میں یہ آزاد کشمیر کا سفر کریں, وگرنہ یہ شادی بیاہ اور یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں اگر نہ بھی جانا ہوا تو نہ جائیں. اور بعض ظاہر ہے بعض لوگوں کے والدین بیمار ہیں, انہیں تو ان کا جانا تو ناگزیر تھا, لیکن بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی یہ کہ جب یہاں پہ اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ چلو بچوں کو بھی چھٹیاں ہیں تو پاکستان جا کے چھٹیاں منا لیں. جب آپ اس طرح کے فیصلے حکومتی اقدامات کے باوجود ان کے جو انہوں نے جو آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے وہ سننے کے باوجود جب آپ اپنا فیصلہ لیتے ہیں تو آپ کو پھر کانسیکوینسز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. تو یہ لوگوں نے اس کا ادراک نہیں کیا کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت کوئی شک نہیں ہے چودھری صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سے وہاں پہ لوگوں کو فری موومنٹ نہیں ہے, وہاں پہ ود ان ڈسٹرکٹ بھی فری موومنٹ نہیں ہے. لوگ اس وقت لاک ڈاؤن یہاں پہ جب بندہ یہاں سے جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے پاس ایک تو وقت کم ہوتا ہے, پھر بہت سے انہوں نے کام رکھے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو وہ نہیں ہو پا رہے. تو اس وجہ سے لوگ آزاد کشمیر حکومت پر برہم ہے, لیکن آزاد کشمیر حکومت جو کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہے. پھر ایک اور بات ہے, یہاں سے اگر ہم جائیں اور جس طرح نعیم صاحب نے بات کی ہے, ہم تو چلو 14 دن کوارنٹائن میں رہنا بھی افورڈ کر لیں گے, لیکن وہاں پہ آپ کا جو 23-10 جو غریب آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, آپ کی توسط سے اگر اسے یہ وائرس خدا نخواستہ لگ جائے, جو گھر پہ اپنا گھر کا نظام بھی سنبھالتا ہے, وہ اپنے مویشیوں کو چارہ بھی دیتا ہے, وہ 14 دن وہ تو اٹھا کے لے جاتے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسی ہے, تو وہ کون اس کا گھر کا نظام چلائے گا. تو ہمیں بھی اپنے گاؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل جی, جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز کے ساتھ بعض معاملات میں زیادتی ہوتی ہے, پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, انٹری پوائنٹ پر ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے, وہاں ہم اوورسیز کو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی خدا کا خوف کریں اور معاملات کا صحیح ادراک کریں اور اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک رکھیں. اگر ان کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہوگا اور اگر ان کا ایک چیز جو ٹھیک ہے اگر اس میں بھی وہ کیڑے نکالیں گے تو پھر پرابلم ہوگا. ہمارے لوگوں کو بھی اوبے کرنا چاہیے. جی نعیم صاحب آخری کوئی بات کریں, 2-4 منٹ ہیں. جی کچھ ہمارے جو رویے ہوتے ہیں جناب, یہ اوور آل ایک ثانی رویے ہمارے کہ ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب ایز اے نیشن جو ہے نا, تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی غلطیوں کو کبھی بھی سوچنے کی کوشش نہیں کرتے, دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, اور ہم ہمیشہ حکومتوں پر ڈالتے ہیں, ہم ہمیشہ دوسروں پر ڈالتے ہیں. بیسیکلی ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہمیں بھی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تو جب ہم اپنا رول پلے نہ کریں, ہم تمام ایکسپیکٹیشن دوسری سائڈ سے کریں, تو یہ بھی ایک زیادتی ہوگی. جہاں تک پولیس کا تعلق ہے تو وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ظاہر ہے گورنمنٹ نے تو ان کو اس طرح کی ڈیل نہیں دی ہوتی, انسانی رویے کے, اس لیے وہ اپنے نیوں کی وجہ سے ہی ایسا کام کر جاتے ہیں. جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے, ایون آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ بے شمار اس طرح کی شکایت آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی جو بھی حکومت رہی ہے ایسے معاملات آتے ہیں, لیکن وہ کچھ ہمارے اپنے بھی مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں, یعنی جہاں وہ سوسائٹی ہے اس کی وجہ سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اوورسیز کو کچھ اقدامات پھر بھی کرنے پڑیں گے. وہ ان میں سے ایک بڑا ایئرپورٹ کے مسائل بھی ہیں. وہاں پہ ایف آئی اے اور دوسرے تیسرے جو ہیں, میں بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو بیچارہ کوئی عام بندہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی وہ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں, ناجائز طریقے سے اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی لوگ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں یہاں پہ واپس ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک پروسیجر ہوتا ہے, ان کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ان کے ڈاکومنٹس چیک کرنے سے ریلیٹڈ ہوں یا ان کے سامان کی سکیننگ کے حوالے سے ہوں, تو وہاں پہ اس سلسلے میں بہت ہی بے قاعدگی ہیں. اس پہ اوورسیز کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اوورسیز کو متحد ہو کے اس چیز کی کمپلینٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس ہائر اتھارٹیز تک یہ باتیں پہنچانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. اور طریقہ کار
کے مطابق اگر چیزوں کو فالو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پرابلم نہیں بنتی. اگر آپ کی فلائٹ نہیں ہے یا لیٹ ہے تو اس کا بھی ایک پروسیجر موجود ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اطلاع کرنی ہوتی ہے، رادر دین کہ وہ تمام لوگ جا کے ایئرپورٹوں پہ صبح 3 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک وہاں پہ بیٹھے رہیں اور ہر 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے بعد کوئی آئے اور کہے کہ ابھی بس فلائٹ جانے لگی ہے. تو اس چیز کا بھی وہاں پہ فقدان ضرور ہے. جی اس میں بھی ہمیں اوورسیز کو ہی اپنے رائٹ کے لیے کوئی آواز اٹھانی ہوگی اور ہائر اتھارٹیز تک اپنی باتیں پہنچانی ہوں گی. یہ تو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہم لوگ اس فورم پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں اس بارے میں بھی ایٹ دی سیم ٹائم آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ جب جا رہے ہیں، میں پچھلے دنوں شاید ویڈیو دیکھ رہا تھا، کشمیر کے لوگ ہی انہوں نے کسی نے چڑھائی تھی، تو صبح ایئرپورٹ پہ 3 بجے سے میرے خیال میں 4-5 بجے آفٹر نون کے ہو چکے تھے اور وہیں پہ تھے. تو ایسی چیزوں کا بھی ادراک ہونا چاہیے. سیم ٹائم پہ جب گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے تو آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اپنے ڈاکٹرز کے حوالے سے اپنی انتظامیہ کو بھی انوالو کیا. ظاہر ہے وہ انسان ہے ہماری طرح، اس میں لوگ اپنی بیسٹ ایفرٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. تو جہاں وہاں کی سول سوسائٹی، وہاں کے صافی حضرات کا بھی کام بنتا ہے کہ ان کی نشاندہی کریں جی اور حکومت کی کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے ان چیزوں کی کریکشن کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ حکومت آزاد کشمیر کے پاس وسائل کی بھی کمی ہے. وہ وسائل جو ہم سوچتے ہیں اتنے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال انہیں اس بیماری سے نمٹنے کے لیے اور اوورسیز کے خیال رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو فائنل چیزیں بہت کم ہیں، جیسے کیانی صاحب نے بتایا، جسٹ وہ یہاں سے جب کوئی جائے گا تو اس کے رکھنے کا انتظام ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ انتظامی امور ہیں. تو انتظامی امور کے لیے پیسہ درکار نہیں ہوتا، اس کے لیے ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایفرٹ حکومت آزاد کشمیر کو کرنی ہوگی اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ جی. الف آخر کے طور پر میں جی گورنمنٹ آزاد کشمیر سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اوورسیز کمیشن بنایا ہے، آپ نے اوورسیز کمشنر بنایا ہے، تو اس معاملے کو فعال کریں، آفس دیں، ان کو اختیارات دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے اوورسیز کے لوگوں کے مسائل کے لیے نمائندگی کر سکیں. شیخ غفور صاحب لاسٹ کامنٹس آپ کی طرف سے، پھر کیانی صاحب، اور اس کے بعد پروگرام ختم کریں گے. شیخ غفور صاحب، محلہ آواز نہیں آ رہی. کیانی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے تو آ رہی ہے. نعیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. شیخ غفور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، تھوڑی مسنگ ہو رہی ہے. فائنل کامنٹس آپ اگر کوئی دینا چاہیں تو، آخری بات. فائنل میں اوورسیز سے یہ بھی گزارش کروں گا، جس طرح کے نعیم صاحب نے اور کیانی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، کہ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ بھی ڈسپلن کی پابندی کریں. کوئی بھی حکومت ہے نا، وہ جو کام کرتی ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے کرتی ہے، چاہے وفاقی حکومت ہے یا آزاد کشمیر حکومت ہے. میں بھی پاکستان میں تھا، 5 مارچ کو میں واپس آیا. ہر سال 2-3 دفعہ جاتا ہوں، کبھی بھی مجھے پرابلم نہیں. جہاں تک انتظامی امور کا تعلق ہے، ہماری آزاد کشمیر کی انتظامیہ بڑے اچھے احسن طریقے سے انتظام چلا رہی ہے. پولیس کی کوئی کمپلین نہیں. اگر کوئی کمپلین کرتا تو وہ اپنے آپ کو خود بھی درست کرے. ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ نظم و ضبط کی پابندی کریں، قانون کی پابندی کریں. اگر ہم لا اور قانون کی رسپیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ قانون بھی ہماری رسپیکٹ کرے گا. اور میں دونوں حکومتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں وفاقی گورنمنٹ، آزاد کشمیر گورنمنٹ جس سے ہمارا تعلق ہے، بہت اچھا جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں. انسانیت فلاح بہبود کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے. انشاءاللہ ہم سب، اگر ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد رہا تو ہم اس بحران سے بھی ٹال جائیں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، اللہ ہم سب کو اس مشکل وقت سے نبھنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ ہم یہ بہت جلد جو ہے نا مشکل وقت ٹال بھی جائے گا. آمین آمین. میں آپ میں مورو کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، اور جناب میزبان صاحب کے بہت مشکور ہوں. بہت مہربانی. السلام علیکم. جی لاسٹ کامنٹ فرام اوورسیز کمشنر راجہ زبیر اقبال کیانی صاحب.
جی اسلم آزاد صاحب، میرا پیغام یہی ہوگا ہماری کمیونٹی کے لیے، چاہے وہ یہاں پہ ہیں چاہے وہ اس وقت پاکستان گئے ہوئے ہیں، کہ جس ملک میں بھی ہیں وہاں کے قوانین کو فالو کریں. جو حکومت نے فیصلے لیے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے لیے ہیں. یہ جو حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہے برطانیہ میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی، یہ صاحب آپ کے لیے ہے. آپ چاہے کہ اس تفریحیت سے بچ سکیں یا آپ کے لیے ہے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے ہے، تو آپ حکومتی اقدامات کو فالو کریں. یہ دوسرا، میں اس پروگرام کی وساطت سے جو شہادتیں ہوئی ہیں وبا میں، حدیث ہے کہ جو بندہ فوت ہو جائے وہ اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے. تو جو بھی شہادتیں ہوئی ہیں ہم ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، آمین. اور دعا گو ہیں کہ خدا ان کے درجات بلند کرے، ان کے جو لائقین ہیں انہیں سر جمیل عطا فرمائے. آخر میں آپ کا اسلم آزاد صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں پہ جو پیرامیڈکس ہیں یہاں بھی پاکستان میں بھی، ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، نرسز ہیں، جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، جو بھی اس پیراڈیمک کو روکنے کے لیے اس وقت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسلم آزاد صاحب آپ کا بالخصوص میں شکریہ ادا کہ آپ نے ہمیں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. بڑی مہربانی جی. کل ہمارا پروگرام اسی چینل پر ہوگا. ہمارے ایک دوست تھے خواجہ محمود ڈیو، ان کا تعزیتی ریفرنس کریں گے. آزاد کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر چودھری یاسین صاحب، منسٹر آزاد کشمیر حکومت راجہ جاوید اقبال صاحب، چودھری اظہر محمود صاحب، ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، عباس ملک صاحب، چودھری غفور خارق صاحب، یہ چودھری ولایت صاحب، یہ سارے ساتھی اس تعزیتی ریفرنس میں شامل ہوں گے. ناظرین سے میں کہوں گا کہ کل 2 بجے پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. کینی صاحب آپ کا بہت شکریہ، نعیم صاحب آپ کا شکریہ، غفور خارق صاحب آپ کا شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.